بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لوليه والصلاة لنبيه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2013 ہے اور آج سورۃ الذاریات کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 35، 36 اور 37، 35، 36 and 37۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، فأخرجنا پھر ہم نے نکالا، من اس شخص کو کہ کانا وہ تھا، فیہا اس میں، من المؤمنین مومنوں میں سے، فما وجدنا ہم نے نہ پایا، فیہا اس میں، غیر بیت ایک گھر کے سوائے، من المسلمین مسلمانوں میں سے، وترکنا اور ہم نے چھوڑ دی، فیہا اس میں، آیتن ایک نشانی، للذین ان لوگوں کے لیے جو یخافون خوف کھاتے ہیں، العذاب العلیم دردناک عذاب سے۔ ترجمہ یوں ہے، پھر ہوا یہ کہ اس بستی میں جو کوئی مومن تھا اس کو ہم نے وہاں سے نکال دیا، اور اس میں ایک گھر کے سوا ہم نے کسی اور گھر کو مومن نہیں پایا، اور ہم نے اس بستی میں ان لوگوں کے لیے عبرت کی ایک نشانی چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ ان 3 آیتوں میں 3 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، پھر ہوا یہ کہ جو کوئی اس بستی میں مومن تھا ہم نے اسے وہاں سے نکال دیا۔ دوسری بات، اس میں ایک گھر کے سوا کسی اور کو ہم نے مومن نہیں پایا۔ تیسری بات، ہم نے اس بستی میں ان لوگوں کے لیے عبرت کی نشانی چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بزرگان محترم، جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتلایا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے کہنے لگے کہ کیسے تم ایک ایسی بستی کو ہلاک کر سکتے ہو جس بستی میں ابھی نبی موجود ہیں؟ اگر تم اس بستی پر عذاب بھیجو گے تو اس کی زد میں وہ نبی اور ان کے ماننے والے بھی آ جائیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اس لیے آپ کو ان کا پورا حال معلوم تھا، اسی وجہ سے آپ نے فرشتوں سے اس طرح کا سوال کیا۔ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ ہمیں معلوم ہے کہ وہاں نبی موجود ہیں، تو ہم سب سے پہلے اس نبی اور ان کے ماننے والوں کو وہاں سے نکال دیں گے اور پھر انہیں عذاب دیں گے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 59 اور سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 31 اور 32 میں بھی اس واقعے کا ذکر ہے۔ ان فرشتوں نے جواب دیا کہ ہم وہاں کے ایمان والوں کو اور نبی کو وہاں سے نکال دیں گے۔ اسی حقیقت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم نے عذاب دینے سے پہلے اس بستی سے ایمان والوں کو نکال دیا، اور ہمیں اس بستی میں صرف ایک گھر یعنی حضرت لوط علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور گھر مسلمانوں کا نہیں ملا، چنانچہ ہم نے اسی ایک گھر کو اس بستی سے باہر نکال لایا۔ حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہ کل 13 لوگ تھے جنہیں مومن و مسلمان ہونے کی بنا پر اس عذاب سے بچا لیا گیا، جن میں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی 2 بیٹیاں بھی شامل ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ان لوگوں میں شامل تھی جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان کے فرشتوں نے عذاب بھیجا تھا، چنانچہ ان پر پتھروں کا عذاب برسا اور وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ ان کی ہلاکت ایسی دردناک اور سبق آموز تھی کہ اللہ تعالیٰ فرمانے ہم نے اس بستی کی ہلاکت کو آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا کہ جب بھی کوئی اللہ کی نافرمانی کرنے کا ارادہ کرے تو ان لوگوں کی ہلاکت اور ان کی بستی کی ویرانی اور تباہی کو دیکھ لے، اور جب وہ اسے دیکھ لے گا تو یقیناً اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچتا رہے گا، ڈرتا رہے گا۔ لیکن اس سے نصیحت اور عبرت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو قیامت کے دن دیے جانے والے عذاب سے ڈرتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو اس عذاب سے بچانا چاہتے ہیں جس کے لیے وہ اللہ کی نافرمانی سے دور بھاگتے ہیں۔ اور جو قیامت کے دن کا یقین ہی نہیں رکھتا ہو اور اللہ کے عذاب کا اسے پتہ ہی نہ ہو، وہ کبھی ان واقعات سے عبرت حاصل نہیں کرے گا۔ تو اللہ کا خوف دل میں ہونے کی یہ دلیل ہے کہ وہ ان واقعات سے عبرت اور سبق حاصل کرے گا، اور جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا اسے ان واقعات کا کچھ بھی اثر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عبرت و نصیحت حاصل کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔